فضائی انڈسٹری میں جو ایک مقام تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، خاص طور پہ 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، اور ہم نے نہ صرف اپنی ایئر لائن کا ایک مقام تھا بلکہ ہم نے خطے میں اور دوسرے ممالک میں ہماری ایئر لائنز نے ان کو بنانے میں، جس میں مینجمنٹ میں ہمارے پائلٹس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 10-15 سال میں یہ زوال پذیر ہوئی. اس ایشو کا بیک گراؤنڈ دینے کے لیے آج ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور ہمارے منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ آپ کو تفصیلاً اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے، کس طرح سے اس ادارے کو وہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو دوبارہ اٹھانے میں. اس کی وہ جو ماضی کی جو ایک ریپوٹیشن تھی، جو اس کا مقام تھا، اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا علی زیدی صاحب سے کہ وہ کوئی آ جائے گی. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک جو کل پرسوں سے بلکہ صبح سے بھی شروع کیا ہوا ہے، کل رات سے ایک بڑا احمقانہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، خاص طور پہ اس کو ذرا میں یہ بتا دوں کہ وہ اٹر گاربیج ہے، مطلب ٹریش میں ڈال دیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی روزویلٹ بک رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ کانسٹنٹ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں جتنے بھی نیشنل ایسیٹس ہیں ان کے، کہ ان کو ان میں سے بینیفٹ کیسے میکسیمائز کیا جائے. تو اس کی صرف کنسلٹیشن ہو رہی ہے. اس وقت تو امریکہ میں گاڑی کوئی نہیں خرید رہا، دنیا میں بھی نہیں. تو یہ بھی اس میں کوئی بیوقوفانہ احمقانہ منطق جو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی روزویلٹ پہ کوئی روزویلٹ کچھ بھی نہیں بک رہا. تو یہ کلیئر ہو گیا. ذرا چھوٹی پی آئی اے کی ذرا بات کر رہے تھے. ہوا یہ کہ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں، تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں کیوں ملا، اور ہمارا جو نیریٹو تھا اور جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ اداروں کو، انسٹیٹیوشن جو ملک کے ہیں جن کو جس طرح تباہ کیا گیا تھا، تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے انکوائریز اور سوال جواب شروع کیے. اسی طرح پی آئی اے بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، سول ایویشن بھی انسٹیٹیوشن ہے، ایویشن پوری ایک ڈویژن منسٹری ہے، جیسے ہماری میری ٹائم میں ہر منسٹری کے اندر یہ کام شروع ہوا. تو یہ پتہ چلا کچھ ان کو کہ کچھ irregularities اور سسپیکٹ چیزیں تھیں. یہ پرانی والی حکومت تو نہیں ہے جہاں پہ ایک سی ایم صاحب کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہے، چاہے گھر میں بنی ہو جہاں بھی بنی ہو. تو یہاں ہر چیز کی ویریفیکیشن شروع ہوئی. تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سسپیکٹ تھا، جن کا irregularity تھی ان کے لائسنس میں. تو امیڈیٹلی فوراً 54 ایسے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، گراؤنڈ کر دیا گیا، مانے وہ جہاز کے قریب بھی نہیں لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے انڈر کور ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی پوری آرگنائزیشن کی. تو پتہ کیا چلا اس انکوائری سے، وہ میں آپ کو کچھ ڈیٹا دینا چاہتا ہوں، اور آپ اگر وہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا. 54 پائلٹ تھے جی سر. 2010 سے میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نیا لائسنسنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا، جو کہ تھا تو کمپیوٹرائز، لیکن اس کے اندر کوئی فائر والز نہیں تھی اور اس کی پاسورڈ پروٹیکشن نہیں تھا. اس لیے یہ ساری اناملیز اور یہ ساری irregularities ہوئی. جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینزک انکوائری کمیشن نے، تو پتہ چلا کہ 2010 میں 8، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2011 میں 20، 2011 میں بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2012 میں 28، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 2013 میں پھر 20، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے.
2014 میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا. 2014 میں 12, 2015 میں 25, 2016 میں 39, 2017 میں 46, 46 اور 2018 میں 38. یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236, 236 irregularities اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹس کے ساتھ. تو وہ یہ اس انکوائری کی یہ فائنڈنگز ہیں. جب یہ فائنڈنگز آئیں تو یہ ساروں کے ساروں کو امیڈیٹلی گراؤنڈ کر دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا. مارچ 2019 میں ایک نئی ایویشن پالیسی آئی ہے. اس سے پہلے ہر سال رینیول ہوتی تھی. جو نئی ایویشن پالیسی آئی 2019 میں, جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر, ہماری حکومت ہے, وہ ہم نے 5 سال کے لیے کر دی ہے رینیول. تو وہ جو کہہ رہے ہیں, ایک محترمہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی, پتہ نہیں کہا کہ جی ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. یہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جتنی دفعہ رینیو کرانا اتنی دفعہ پھر کچھ اور کرنا بھی پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ. وہ اسپیڈ منی جیسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, اسپیڈ منی نہیں ہے. آپ اگر قابل ہیں, آپ نے ایگزامس دیے ہیں, آپ دیں. اب کیا ہوا ہے جی؟ تو پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا irregularity ہو, وہ گراؤنڈڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کا جو کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفٹی فرسٹ. پہلے سیفٹی کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی کوشچن مارکس ہیں اگر کوئی ہے تو امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کیا جائے. بہت سارے پاکستانی پائلٹس ملک کے باہر دوسری ایئر لائنز میں بھی ہیں, ان کے بھی جو سسپیشن تھا یا اگر کوئی تھا تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب سول ایویشن اتھارٹی نے کیا کیا ہے, انہوں نے جی آئی ٹی سسٹمز کو اپ گریڈ اور اسٹرینتھن کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو میجرز ایسے لیے ہیں, میں بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کا دے دے ٹیسٹ کر کے. ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اور ان کیمرہ ہوتا ہے ٹیسٹ. فائر والز طریقے کی لگ گئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاسورڈ بن گئے کہ کوئی پاسورڈ بھی ہیک نہ کر سکے. یہ سارے جو سٹیپس ہیں, اور ساتھ ساتھ انکوائری بھی ہو رہی تھی. یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان irregularities کو اور ان سسپیشنز کو, ایسی حرکتیں کرنے میں کہ جو irregularities ہوں, ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جس میں سول ایویشن کے 5 ٹاپ کے لوگ ہیں جو سول ایویشن لائسنسنگ اتھارٹی کے اوپر ہے, وہ سارے سسپینڈنڈ ہیں پینڈنگ انویسٹیگیشن. ہر ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اوپر سے نیچے تک کہ کون کون اس یہ باضابطگیاں کرانے میں شامل تھا, اور فردر پروب کیا جا رہا ہے. جتنے بھی انوالوڈ تھے سب کو ٹاسک پہ لیا جائے گا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی کوئی اگر پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا کیا تماشا ہے, وہ سارا ہوگا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو ایک مشاہد اللہ صاحب ہیں, ان کا جو پی آئی اے کے اندر انہوں نے جو ڈرامے سارے کیے ہیں وہ ساری قوم کو پتہ ہے. جن کو نہیں پتا وہ تھوڑا سا اگر صرف گوگل پہ ان کا نام لکھ دیں تو پہلے شاید وہ آئے گا کہ ان کی irregularities اور کون کون اور کیسے کیسے رشتہ دار انہوں نے کہاں بھرے ہوئے. سو therefore یہ پہلے کلیئر ہو جائیں کہ بائی دا ٹائم جب یہ انکوائری ختم ہوگی انشاءاللہ اور یہ چینجز انکارپوریٹ ہو جائیں گے بہت جلد, یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور گارنٹی ہے کہ بہت جلد, میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی سال لگ جائیں گے, چند مہینوں میں, چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں, سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی انشاءاللہ سیفٹی وائز دنیا کی ٹاپ اتھارٹیز میں آ جائے گی. کیونکہ جب آپ نے گندے انڈے نکال دینے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ پی آئی اے بھی it will become one of the top most, میں انگریزی میں کہنا چاہ رہا ہوں, it is on its way to become one of the top most airlines of the region. شبلی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا
کہ پی آئی اے بہت ساری ایئر لائنس کو بنانے میں اس کا کام رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمریٹس کا کال سائن ہے ای کے. یہ کیوں ہے ای کے؟ ای فار ایمریٹس اینڈ کے فار کراچی. ان کی پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی اور کئی سالوں تک جو بھی وہ جہاز انڈکٹ کرتے تھے اپنی ایئر لائن میں، وہ پہلی فلائٹ جو جہاز کی وہ پہلے کراچی لے کے آتے تھے، وہ آنر کرتے تھے. تو یہ تھا وہ ملک جس کی یہ انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کیا ہے دونوں نے مل کے. یہ جو دونوں حکومتیں پچھلے خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جو انہوں نے ڈیمیج کیا ہر ادارے میں یہ ہے. اور میں صرف بات اپنی ختم نہیں کروں گا یہ کہہ کے، اور شہزاد صاحب پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹیکنیکل باتیں بتا دیں گے. میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرے اپنے جو اندر ادارے ہیں ان کا بھی 2008 سے پورٹ قاسم کا آڈٹ ہی نہیں ہوا ہوتا. ہمارے ملینز آف ڈالرز آتا ہے، وہ آڈٹ ہم نے شروع کروایا. کے پی ٹی کا نہیں ہوا تھا، وہ ہم نے شروع کروایا. ہم کروا رہے ہیں آڈٹس، ایکسٹرنل آڈٹس بڈ کر کے ٹاپ فرمز کو رکھ کے، تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری کلیئر ہوں. تو یہ ریسٹ ایشورڈ سول ایویشن اور پی آئی اے بوتھ انشاءاللہ ول بی the top most institutions very soon. Thank you. شکریہ جی. میں مختصراً 2-3 چیزیں بس آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے صرف عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروسیس کا آغاز تھا سول ایویشن، کیونکہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے جس نے ایویشن سے متعلق تمام چیزیں، اس میں گراؤنڈ سٹاف بھی آتا ہے، اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایک ایروپلین سے ریلیٹڈ، ان کی ریگولیشن بھی ہوتی ہے. ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سو موٹو نوٹس سے سٹارٹ ہوا تھا، جس کے اندر یہ پروسیڈنگز اس وقت سے انیشیٹ کر گئی تھی 2017-18 سے، بلکہ 18 سے. اور 18 میں شاید آپ کو یاد ہوگا مئی کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت قابل اور لائق، اور اتنے قابل اور لائق تھے کہ ایک وقت میں ان کے پاس 2 عہدے تھے. وزیر اعظم پاکستان بھی تھے اور ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو ان کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پیٹرولیم منسٹر بھی تھے ایز چیف ایگزیکٹو آف ایئر بلو. سپریم کورٹ نے اسی معاملات کو لے کے غالباً 10 مئی 2010 کی یہ بات ہے، 2018 کی یہ بات ہے. اور وہاں پہ جو الفاظ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، آپ لوگوں نے ہی رپورٹ کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا بھی ہو اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا بھی چیف ایگزیکٹو ہو. اور وہ چیزیں آج آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو میرے بھائی علی زادی نے بات کی ہے کہ 10 سالوں میں پی آئی اے کہاں سے کدھر چلا گیا اور اپنے پرائیویٹ بزنسز کدھر چلے جاتے رہے. اصل میں یہ چیز ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر کی، جو تھیم آپ کو ہر چیز میں نظر آتی ہے. شوگر والے معاملات میں بھی ہمیں یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر میں دیکھنے کو ملا. جو آپ کا آٹے والے معاملے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. کوئی شعبہ اٹھا لیں دیکھ لیں، اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے. اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے. اب اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کے اوپر. اب یہ چیز ہم اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ لیڈ لی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا بھی معاملہ تھا، جو توشہ خانے والے میں بھی سمن نکلے ہوئے ہیں تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کسی سیاسی حکومت نے نہیں شروع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی، پہلے سو موٹو نوٹس ہوا، پھر جے آئی ٹی بنی اور اس کے بعد کیسز آگے ریفر کیے گئے. اسی طرح سے یہ والا معاملہ بھی ان اداروں کے اندر جو تباہی اور بدحالی تھی اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا، اور کنزیکٹیولی ڈفرینٹ چیف جسٹسز کے زمانے میں یہ کیس پرسو ہوتا رہا. سو مچ سو ابھی بھی یہ پی آئی اے کے معاملات اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی سول ایویشن کی، وہ بھی کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور اس میں رپورٹس بھی جاتی ہیں کورٹس کے پاس. اب آبجیکٹو 2 ہیں اور اس آبجیکٹو میں ہم دوبارہ لیڈ لیتے ہیں کورٹ سے، اور وہ آبجیکٹو ہے، ایک ہے کہ سیفٹی فرسٹ، کہ کسی لمحے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ سسپیشن بھی ہوگی، شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس سٹاف کو گراؤنڈ کر دینا ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے
اور یہ میں اگلے پوائنٹ سے اس کو نیکسٹ کروں گا کہ جو بھی جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسپیشن ہے آف اینی ارریگولیرٹی، ہم کوئی کسی جرم کی ابھی بات نہیں کر رہے، کوئی اس طرح سے اتنے سخت پیرائی کی بھی بات نہیں ہو رہی، جہاں پہ صرف محض ارریگولیرٹی بھی ہے اس جگہ پہ بھی سٹاف کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ان کو ایروپلین کو نہ اڑانے دیا جا رہا ہے، ان کے لائسنسز کو بھی جو کیسز جہاں پروسیس پورا ہو چکا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ کل بھی آپ کو پتا ہوگا 28 کیسز آئے تھے کیبنٹ کے سامنے کینسلیشن کے لیے، کیونکہ ان کا پروسیس پورا ہو چکا تھا، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈفرینٹ پروسیس میں ہیں جو اس کے ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی سیفٹی ہے ایئر بورن چیزوں کی، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور اسی لیے جو اس وقت آیاسا والا سسپینشن ہے اس کے اوپر پاکستان اس کے اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس اپیل کے پروسیس میں جا رہا ہے۔ یہ ماضی میں بھی یورپ باؤنڈ فلائٹس ہماری سسپینڈ ہوتی رہی ہیں آن بیسز آف جو سیفٹی ریگولیشنز ہوتی ہیں، یورپین کی یونین کی جتنی بھی ریگولیشنز ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی وائلیشن ہو تو سسپینڈ کر سکتے ہیں، اس کا ایک اپیل کا پروسیس ہے، اس کے اوپر بھی آئی اے بھی اپیل میں جا رہی ہے، اور بیسیکلی جو کیس وہاں پہ ان کو لڑنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائزیشن میں کس حد تک بہتر جا رہے ہیں، آپ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک بہتر ریگولیٹر کے طور پہ چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو سول ایویشن کے حد میں بھی بہت زیادہ ریفارمز کی گئی ہیں وہ بھی اس اپیل کے پروسیس کا حصہ بنیں گے، اینڈ آئی ایم شیور وہ جو پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آپ کو اس پہ آ کے بریف بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ پروسیس وہ بھی آغاز ہو گیا ہے، تھوڑی ڈیفیکلٹیز ہیں کووڈ کی وجہ سے، جنرلی بھی انٹرنیشنلی فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہیں، لیکن اس عمل کے اوپر بھی کام جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک ٹرم ہے کہ کلیننگ یور اون شاپ، اس کا عمل جاری ہے۔ یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے ہی آپ کے اندر جو فعالیت ہے اداروں کے اندر، نظام کے اندر، وہ آتی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مقصد آپ کی سہولت ہے، اور سہولت کے اندر آپ کی سیفٹی بھی آتی ہے۔ تو یہی آپ سے اجازت کریں تھی، باقی اس کے علاوہ ایک سیکنڈ جی، میں اس میں ایک بات بس جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پی آئی اے اور باقی جو ایئر لائنز ہیں، سرین ہو گئی یا اور کوئی بھی ایئر لائنز ہیں، وہ اپنی فلائٹس انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم یہ ایشور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں، اور جو بھی اس وقت ٹریول کرے گا تو اس کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ یہ وہ پائلٹس اڑا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ایئر لائن ہو، جو کہ اس مرحلے سے، اس اسکروٹنی سے گزر چکے ہیں، اور وہ 100% کوشر پائلٹس ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس میں کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ وہ پروسیس سے گزر چکے ہیں اور ان کو ٹوٹلی کلین چٹ ملی ہوئی ہے۔ جی شکریہ۔ یہ بتائیے کہ جو لسٹ 262 پائلٹس کی بنائی گئی تھی، کیا اس میں کمی کر دی گئی ہے، یا 262 پائلٹس ہیں 141 جس میں پی اے کے ہیں، یا ان میں سے کچھ کی کمی کر دی گئی ہے؟ آپ کی طرف سے شفیع فراز صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون کے آپ کے دوست ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کو بڑے اچھے دوست ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں سب سے پہلے آپ کو لسٹ کا بتا دیتا ہوں۔ جو لسٹ ہے وہ سسپیکٹ پائلٹس کی ہے، اور سسپیکٹ پائلٹس میں سے ڈفرینٹ جو اس کی کنفرمیشن کا پروسیس ہے وہ جاری ہے، اور اس میں اس وقت جو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ شاید 28 کا ہے، جو کل کیبنٹ کے پاس کینسلیشن کے لیے آیا ہے۔ جو سسپینشن کا ہوتا ہے، سسپینشن کے بعد جو سول ایویشن کے رولز ہیں، اس میں رول 342 ہے شاید، اس کے تحت ایک پورا ڈیو پروسیس ہے جو ہر اس بندے کو ملنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں سارے لوگ پائلٹس نہیں ہیں، اس میں ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے، اور اس وقت جو سول ایویشن کو اسپیشل انڈیکیشن ہدایات ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ راؤنڈ دا کلاک وہ کام کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو سسپیشن والا عمل ہے اس میں سے گزر کے آگے جو نیکسٹ اسٹیج ہے اس کے اوپر بات جا سکے۔ تو وہ نمبر آپ کو آئی تھنک کل یا پرسوں تک وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جو نمبر اب وہ پروسیس میں سے گزر چکا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو سول ایویشن کے جو ڈی جی ہیں اور ایویشن کے سیکٹری بھی ہیں وہ اس کو ایگزیکٹلی آپ بتا دیں گے۔
دوست کا ایک منٹ جی آپ کے دوست کا پوچھ ہمیں بھی تجسس ہے. ہمیں بھی بتا دیں آپ کے دوست کون ہیں جیل جانے والے؟ کون ہے جی؟ جی اچھا جی. نہیں میں بھی ابھی یہاں آنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ شاہد خاقان عباسی گروپ اور ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھی تھے ان کی پریس کانفرنس دیکھی. اس کے بعد میں نے پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف گروپ کے کچھ لیڈران کی پریس کانفرنس دیکھی. اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ مریم نواز گروپ کے لوگ بھی آئیں گے کیونکہ ایک دوسرے سے پیچھے تو رہ نہیں سکتے. دیکھیں جو میں نے باتیں سنی تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی لیڈرشپ کے انڈر پیورلی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے. اس کا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. دوستوں کی بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو پرائم منسٹر ان کے سمدی فائنانس منسٹر ہیں, نہ تو ان کے بھتیجے منسٹرز ہیں, نہ ان کا بھائی چیف منسٹر ہے, نہ ان کی جو جتنے بھی کابینہ کی اہم پوزیشنز ہیں اس میں ان کی پورے خاندان بھرا ہوا ہے. یہ ایک واحد حکومت ہے جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی بھی ذاتی نہ ان کی فیملی کے لوگ اس حکومت میں ہیں. باقی انہوں نے بات کی میرا خیال ہے کہ چینی کے بارے میں, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب جو کہ اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے قانونی اور اس کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹ دونوں جانتے ہیں تو وہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ان کو اس کا جواب مل جائے. دیکھیں جو شاہد خاقان عباسی ہیں اور ان کا گروپ ہے وہ ان کے تو کارنامے آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں. میرا خیال ہے میں آپ کو مزید بور نہیں کرتا. 20 ارب روپے کی تو صرف سبسڈی ہے اور اس سبسڈی کے پیچھے کتنی چوری ہے. اور میرا چیلنج آج بھی ان کو برقرار ہے. وہ اس چیز کا کیا ہے, اس چیز سے وہ انکاری ہیں. جب میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا, شاید مہر عباسی کا ہی وہ شو تھا, میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا وہ بتلا دیں کہ سلمان شہباز ان کے پاس نہیں آیا تھا جس کے 36 گھنٹے کے اندر انہوں نے نہ صرف سمری پاس کروائی ECC سے بلکہ کیبنٹ سے بھی پاس کرا کے 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی. اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا جس کو سن کے میرے خیال ہے قوم ابھی تک ہنس رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں سلمان شہباز کو اپنی زندگی میں صرف 2 یا 2.5 دفعہ ملا. اس کے بعد اگلے سوال آپ مجھ سے یوٹیلیٹیز ٹو کو بتا دینا. زاد مشوانی صاحب یار بھائی سے اگر بڑی جماعتیں الزامات لگاتی ہیں اور 3 دن میں آگے بیٹھ کے تو پرانی باتیں تفصیل سے بتاتے ہیں تو اس کو اتنی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ میں ویسے تو یہ تو آپ نے شکوہ ہی کیا ہے کہ آپ کو مزہ نہیں آیا پریس کانفرنس کا. آپ کو بور کرنے کے لیے بڑا اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. میں دوبارہ تھوڑا سا تھیم دہرا دیتا ہوں. یہ PIA پہ ہرگز نہیں ہے, نہ PIA کے پائلٹس کی ہے. تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے اندر دیگر ایئر لائنس کے بھی پائلٹس موجود تھے. یہ ریگولیٹر کے اوپر آپ سے بات کی گئی ہے. ریگولیٹر ہے سول ایویشن اتھارٹی, جو لائسنسنگ اتھارٹی ہوتی ہے. آپ کو وہ چیز بڑی ڈیٹیل سے بتانی ضروری تھی کہ کتنے جو لائسنسز ہیں یہ کس ٹائم کی ہے. یہ کلیئرٹی نہیں تھی, کنفیوژن تھی. اس کے لیے آئے تھے. 2010 سے ایک نیا ٹیسٹنگ سسٹم بنایا گیا اور وہ ٹیسٹنگ سسٹم بعد میں کمپرومائز ہوا, اس میں بریچز ہوئی. اس کے اندر سول ایویشن کے لوگ بھی شامل تھے. ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جو شاید پہلے سامنے نہیں آئی تفصیل کے بیچ میں. اور دوسری اس کے اندر جتنے بھی سسپیکٹ تھے, بیکاز اس پورے پروسیس کے اندر سے جتنے لوگ گزرے ان کو سسپیکٹ قرار دیا گیا اور اب ان کی ویریفیکیشن کا پروسیس جاری ہے. تو ونس اگین ویری سوری اگر آپ بور ہوئے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. انعام کھٹک صاحب بہت شکریہ. زیدی صاحب سے سوال ہے میرے طور پر کہ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے انگلش لٹریچر کے پروفیسر صاحب میتھمیٹکس پر لیکچر دے رہے ہیں, کیونکہ ارینجمنٹ منسٹر شوڈ ہیو بین غلام فرد خان صاحب. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پائلٹس کی جو ڈگریز ہیں وہ جعلی ہیں یا وہ سسپیکٹڈ ہیں. اور علی زیدی صاحب سیم کیس مارچ میں ایک فائٹر پائلٹ جو کہ مارچ یہاں پریڈ گراؤنڈ میں ہوا تھا,
تو کیا ہم اس کے بارے میں بھی یہ پارلیمنٹ کے فلور پر کہیں کہ ان کی ڈگری ایسی تھی یا جعلی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر دنیا کو کہیں اور دنیا کوٹ کرے ہمارے منسٹر کو کہ پاکستانی پائلٹس کا یہ حال ہے؟ شکریہ. کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوتا کہ ہم چیزیں چھپاتے رہتے، جیسے کہ عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی چھپائی بھی ہے اور وہ صدر بھی بن گئے، اس کے بعد آج بھی وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کی جی آئی ٹیوں میں کس کس کے نام ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے بجٹ پہ ہم سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لکھا یہ ہے عزیر بلوچ نے کہ جی یہ تو ہم سے قتل کرواتے تھے. اور یہ کیا یہ دانشمند دیکھیں کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ یہ شوگر کی انکوائری کو پبلک کر دیں؟ یہ گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہے، اٹ از دا گورنمنٹ آف دا پیپل جسے کہتے ہیں. عوام کو یہ کچھ باتیں کھل کے بتانی پڑتی ہیں کہ اس ملک میں ان کے ساتھ زیادتیاں کس نے کی اور کیا کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. میں آپ کے سوال میں ٹاک شو تو نہیں ہو رہا میرے بھائی، آپ نے سوال پوچھا میں جواب میں برا نہ مانے. تو جو چیزیں جو irregularities ہیں یہ ہمارا ہمیشہ سے ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کا بھی اور اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی irregularities ہم بتائیں گے. ہم یہ بعد میں دنیا چھپا لیں. آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں آپ کو بھیج دوں گا کلپ 4000 پائلٹس کے فیک، وہ تو فیک کہہ رہا ہے ان کا میڈیا، لگے ہوئے کہ 4000 پائلٹس 4000 پائلٹس. سو دیئرفور یہ سیفٹی کا ایشو ہے اور انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کا ایشو ہے. اور جو بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس کو صاف اور شفاف کرنے کا ہے. آپ بتائیں نا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب سسپینڈ کرتے ہیں تو کچھ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اسٹے آرڈر لے کے بھی ونس یو ٹیک دا پبلک آن، جب آپ پبلک کو اپنی طرف لیتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں، کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد پبلک پرسیپشن چینج ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں اس کا بڑا میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں آخر میں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماشاء اللہ سب یہاں جب کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کہ 15 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا بچہ ہے، اتنا بڑا ٹیکا اس کو لگ رہا ہے، تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے فیوچر کے لیے وہ ضروری ہے. تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھوڑی تکلیف برداشت کریں ہم. یہ آپ وہ ایسپرین کھا کے کینسر کا علاج نہ کریں، پین کلر کر کے ایڈریس کریں ایشو کو، تکلیف برداشت کریں. ہم سب کر رہے ہیں تاکہ آگے کی نسلیں اور آگے نسل ہم خود ہی اپنے زمانے میں انشاءاللہ زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم خود ہی ان چیزوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیں. سہیل خان دنیا علی بھائی یہ بتائیں کہ اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ریکوری کریں گے، احتساب کریں گے. جن پائلٹس میں، جو پائلٹس بے قاعدگیوں میں ملوث رہے، جو افسران بے قاعدگیوں میں ملوث رہے، کیا ان سے ریکوری کا کوئی میکانزم حکومت نے یا کسی کمیٹی نے بنایا ہے؟ دوسرا میرا سے سوال یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس جس سے وہ سفر کرتے رہے یا جو بھی راحت دیتے رہے، کیا وہ واپس لے لی گئی ہیں؟ آپ نے کسی سسپینڈ ہو گیا؟ جی یہ سارے جتنے لوگ ہیں وہ سارے سسپینڈ ہیں. جو اس وقت کینسلیشن جن کی ہو چکی ہے وہ 17 اور 18 کے ٹیسٹ کے تھے، وہ کبھی ایئر بورن نہیں ہوئے. جہاں تک جو سوال رہ گیا ہے کہ جو لوگ 2010 کے بعد اگر انہوں نے فلائٹ میں یا اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی اس میں سے مراحت حاصل کی، وہ مراحت ان کی تنخواہ کے سلسلے میں ہی ہوں گی. وہ ڈپینڈ کرے گا آؤٹ کم آف دی انکوائری، کیونکہ اس انکوائری کے اندر کیا چیز طے پائے گی. اگر لیٹ سپوز اس کے اندر irregularity ہے ایگزام میں، یہ 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ سسٹم بریچ ہوا، آپ نے بی اے کے امتحان کے 10 پیپرز دیے، اس میں سے 2 پیپروں میں آپ نے نقل لگا دی، تو وہ آپ کے اوپر ان 2 پیپروں کا ہی الزام لگے گا. تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیونکہ جو اس ایکٹ کی میں نے ذکر کیا تھا، یہ سول ایویشن کا 1977 کا ہے، اس کے اندر لفظ مس ریپرزنٹیشن استعمال ہوا ہے. تو وہ مس ریپرزنٹیشن کے ضمن میں دیکھا جائے گا، اور اگر وہ گراس اور ہوگی نیگلیجنس لیول پہ ہوگی تو ان سے ریکوریز بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. فرسٹ پارٹ میں تو پہلے آپ کو پورا ایک ڈیو پروسیس پورا کر کے اس کو کینسلیشن، کیونکہ یہ پہلے ہے آپ نے اس کو بالکل گراؤنڈ کر دینا ہے، سسپینشن ہے، اس کے بعد انکوائری ہے، ڈیو پروسیس ہے، ڈی جی سول ایویشن اس کی وہ ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے،
اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ اس کا لائسنس کینسل کر سکتی ہے، جو کہ پھر وہ کیس بن کے کیبنٹ میں آتا ہے، جیسا کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ 28 پائلٹس کا کیس کل آیا تھا، اور کل والے کیس کے اندر بھی کیبنٹ نے ان سے دوبارہ کچھ ڈیٹیلز مانگی ہیں. وہ کینسلیشن کا کیس پورا تیار ہے، وہ ڈیٹیلز دوبارہ آ کے وہ پروسیس پورا ہوگا تو وہ پھر کینسلیشن کا پروسیس ہو جائے گا. لیکن وہ جو ریکوریز ہوتی ہیں وہ ایک سیکنڈ اسٹیج ہوتی ہے آفٹر ڈٹرمنیشن آف لائبلٹی. علی زیدی صاحب، شبلی صاحب اور بیرسٹر صاحب، میرا آپ تینوں سے ایک سوال ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے جو سوال شہزاد صاحب ہے اس کا جواب دیں، لیکن سوال میں پہلے زیدی صاحب سے کروں گا. زیدی صاحب، آپ نے بڑی اچھی آرگیومنٹ دی کہ بچے کو ٹیکہ لگے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو کلینزنگ کا عمل کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی اور پوری دنیا میں فلائٹس ہماری کینسل ہو گئی. کیا یہ کیلکولیشن میں تھا آپ کی اور آپ کی گورنمنٹ کی کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو نتیجے میں ہمیں یہ سفر بھی کرنا پڑے گا، اور یہ کیا سوچتے سمجھتے ہوئے کیا گیا؟ ایک یہ بتا دیجیے. شبلی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کچھ توقع کر رہے ہیں کہ کابینہ کو تبدیل ہوگی، اور علی زیدی صاحب کو کوئی نیا پورٹ فولیو اضافی بھی دے رہے ہیں آپ کہ ماشاء اللہ جس طریقے سے یہ بریفنگ دے رہے ہیں؟ شہزاد صاحب سے میں نے دو سوال اچھا، شہزاد صاحب سے عرض یہ کر رہی تھی کہ شہزاد صاحب آپ کی ایک انفارمیشن تھی، اور آپ کی جو انفارمیشن ہے احتساب کے حوالے سے وہ بڑی امپریسو بھی ہیں، سچی بات ہے، بڑا اچھا بھی لگتا ہے. لیکن ایک انفارمیشن آپ کی وہ حکومت کو آ کے لگی ہے، اور وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ وہ جو ریفرنس تھا وہ کوائٹ ہو گیا، اور آپ ایک ادارے کے سربراہ بنے تھے ایسٹ ریکوری یونٹ کے، اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ بھی ہوا میں ہے. آپ ذاتی طور پہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ریفرنس پیش کرنے میں معاونت کی وہ بالکل درست عمل تھا آپ کا؟ اور کیا یہ عمل جو بھی اس ریفرنس کے پیچھے تھے ان کی معاونت کر کے آپ نے ایک حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک لڑائی کرانے کی کوشش کی؟ تھینک یو. میرا خیال ہے میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، باقی دو سوال. اچھا جی، پہلے آپ کیونکہ آپ نے پہلے میری تعریف کی اور میرا رضا سعید کا بڑا گہرا تعلق ہے، دو وجوہات سے. ایک تو ہم بہت پرانے دوست ہیں، دوسرا ہم دونوں ایک ہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کی رمزیں سمجھتے ہیں. تو اب وہ رمزیں سمجھتے ہوئے یہ بیسیکلی چونکہ یہ کور نہیں کرتے پی آئی ڈی میں تو ہوتے نہیں ہیں، تو آج جب یہ آئے تو میں انتظار کر رہا تھا یہ کب سوال کریں گے، وہ چیک کرنا پڑے. تو یہ جو انہوں نے اتنے مطلب پہلے وہ شروع ہوئے وزارت تبدیل کرانے سے لے کے آگے پر، اصل سوال یہی تھا. اب میرے بھائی اس میں بڑی ادب کے ساتھ عرض ہے، جو میٹر چلا عدالت میں چلا جتنا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں فرام ڈے ون گورنمنٹ کا اس کے اندر جو رول رہا وہ سب کے سامنے ہے. کتنا ہی زیادہ کوشش کی گئی معاملے کو طول دینے کی اس حد سے جس حد تک وہ معاملہ تھا. میں اس سلسلے میں اپنی آخری بات جس دن فیصلہ آیا اس دن آپ یہاں نہیں تھے تو میں یہاں کر چکا تھا، آپ تو مٹھائیاں کھا رہے تھے اس وقت. اس دن بھی میں نے یہی عرض کی تھی، یہ معاملہ کسی کی فتح اور ہار کا نہیں تھا. یہ معاملہ بڑا سمپل سا تھا. ایک انفارمیشن آتی ہے، اس انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے بعد تھرو پراپر چینل ٹو پراپر فورم جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو بھجوا دیا جاتا ہے. اس کے بعد حکومت کا رول ختم ہو جاتا ہے. حکومت کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو رولز ہیں سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس کے بعد پھر اٹارنی جنرل کا رول کنورٹ ہو جاتا ہے پروسیکیوٹر میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل ایک انویسٹیگیٹوریل صرف سوال کر رہے نا. نہیں میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا سارے بھی مر جاننا رزاز چودھری، تو پھر تھندار پھر تو بھی نہیں مر، ٹھیک جو کچھ بھی ہو جائے. اچھا، جب یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر دیا گیا اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جب معاملہ چلا جاتا ہے تو اٹارنی جنرل اس کے پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور وہ سارا ان کیمرہ ہوتا ہے. اس معاملے کے بعد یہ انفارمیشن جب اس کیس کے اوپر جو اس میں آنریبل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہیں انہوں نے ایک پٹیشن کی سپریم کورٹ میں، تو وہ اوپن کورٹ میں معاملہ آ گیا. اس دوران بھی پوری پروسیڈنگز چلی، ہم نے اپنا پورا موقف عدالت میں پیش کیا، وہ ہمارے تمام سی ایمز کے اندر موجود ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ بالکل سب کے سامنے موجود ہے، اور اس کو آ کے میں نے یہاں ہی بیٹھ کے سارا بیان کر دیا تھا.
گورنمنٹ آف پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا ریفرنس کویش کر دیا گیا. سپریم جوڈیشل کونسل 5 سینئر موسٹ ججز کا شو کاز نوٹس بھی کویش کر دیا گیا اور معاملہ سارا تفتیش کے لیے FBR کے سپرد کر دیا گیا, جس کو ایک ٹائم لائن دے دی گئی. اس ٹائم کے مطابق وہ معاملے کو واپس رپورٹ کریں گے. اب اس وقت میری قانونی رائے میں and I am actually qualified to give legal opinion. آپ بے شک سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہیں لیکن انفارچونیٹلی آپ کوالیفائڈ نہیں ٹو گیو لیگل اوپینین. میری عاجز رائے میں یہ معاملہ اب ہے پرائیویٹ اس لیے ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو واپس جواب جائے گا جو کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں. اس وقت معاملہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس اتھارٹی کے مابین ہے. اس میں نہ ہی اس وقت کوئی کردار شہزاد اکبر یا ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہے, نہ ہی اعزاز سید کا ہے. اور یہ چونکہ معاملہ ایک سینسٹیو انسٹیٹیوشن کا ہے اور اس کے ایک آنریبل جج کا ایشو ہے, تو اس لیے ہم پابند ہیں. میں اپنی ذات تک سمجھتا ہوں, آپ بالکل کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی بھی پبلک کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, میں نے یہی اسی فورم پہ بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں. دوسری پارٹی نے تسلیم نہیں کیا, وہ شاید اپیل میں گئے ہوئے ہیں, جو بھی ہے, لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے اپنی وزڈم میں جو سوچا. اب باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس کی ARU کی قانونی حیثیت کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے, میرے بھائی یہ اسپیکولیشن ہے. آپ شاہد کاکان عباسی, مریم اورنگزیب, احسن اقبال, سعد رفیق, ان سب کے ساتھ بیٹھ کے بھی فی الحال قیاس سے رائے کریں. جب فیصلہ تفصیلی آ جائے گا تو اس پہ مزید بات کر لیں. بس میرا جواب ہو گیا, آپ کی بھی تاڑے بھی پیسے پورے ہو گئے تو میرے بھی ہو گئے. آگے چلو, میرا دوسرا دوست بھی ترین دینا سنا لگا. سوری شبلی صاحب سے بھی سوال تھا. اچھا وہ آپ کی وضاحت ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیلکولیشن کی آپ کی کہ پوری دنیا میں یہ دیکھیے کیلکولیشن جیو سینیریو انالیسس ہوتا ہے. جب آپ کوئی فیصلہ کرنے جاتے ہیں نا تو آپ سینیریو انالیسس کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا, یہ ہوگا تو کیا ہوگا. یہ کوئی بھی کام یہ سینیریو انالیسس ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بہت بہتر ہے. تو اگر تھوڑی تکلیف ہے, اینڈ رزلٹ پاکستان کی اوور آل بہتری کے لیے. اور جو آپ نے سوال پوچھا اگر چھٹی میں اجازت دیں, آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں ہم PTI کے بھی, اور جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو سب سبجیکٹس پہ بولتے ہیں. بہت ساری ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اسپوکس پرسن کی, ہر ہفتے ہوتی ہیں, 3-4 دفعہ ہوتی ہیں. تو ہم ہر چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اس میں یہ نہیں کوئی شک ہو جائے کہ کوئی ادھر جا رہا ہوں, کوئی بس جہاں ہے وہاں سب ٹھیک ہے. تو کوئی یہ شک وقت میں نہ ڈالیں اور کسی کو غلطی سے شک دے بھی نہ, سوچ میں بھی نہ ڈالیں. علی جان صاحب آپ سے سر ان کا پہلے ان کی پہلے باری ہے, پھر آپ کا. دو سوال ہیں. میرے سے سر ان سے سر مجھے تو نہیں پتا منسٹر کی جو ایویشن کا جو بھی جواب دیں. گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بیٹھے نا سر. ڈویژن 2015 تک تھا ہی, یہ ڈیفینس منسٹری کے اندر ہوتا تھا سول ایویشن کا. اور 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ سول ایویشن کو بھی دیکھتا ہے اور ڈیفینس منسٹری کو سیکٹری بھی ہوتے ہیں. تو یہ جتنی اس میں ہوئی ہے حکایتیں ہوئی ہیں 2015 کے بعد کتنی ہے اور 2015 سے پہلے کتنی ہے, اور آیا کوئی آپ کوئی پرپوزل ہے کہ ایویشن ڈویژن دوبارہ ختم کر کے ڈیفینس منسٹری کے انڈر کر دیا جائے. سیکنڈ ایک اور سوال ہے سر. سر اس وقت پچھلے 2.5 سال سے آپ کے آنے سے پہلے سے 6 ماہ سے DG سول ایویشن نہیں ہے, اور 15 ڈائریکٹر اور ڈپٹی DG سول ایویشن کے ویکینٹ پوسٹ ہیں, 6 پوسٹ 6 چارج ہیں ایک بندے کے پاس. اتنی بد انتظامی اور بدحالی, اور آپ 2 سال میں آپ نے کوئی نوٹس نہیں دیا. تو اس بارے میں علم ہے کابینہ کو کہ یہ عہدے خالی ہیں DG سول ایویشن کا, اور 15 ڈائریکٹر اور ڈپٹی DG کے عہدے خالی ہیں. آپ تو پائلٹ ہے سر, آپ کو تو سارا. میں آپ کو جلدی سے دونوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات ہے کہ اگر آپ تھوڑا تاریخ میں پیچھے جائیں تو یہ نہ ایویشن ڈویژن تھا, نہ میری ٹائم یا پورٹس اینڈ شپنگ تھی, نہ ریلوے تھا. پہلے سارا کا سارا کمیونیکیشن میں آتا تھا. اس کے بعد یہ سبجیکٹس ڈیوالو ہوتے گئے, جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ڈیوالو ہوتے گئے. پہلے منسٹری آف ریلویز بنی, پھر 2002 میں یا 3 میں شاید 4 میں منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ بنی جو میری ٹائم کہلاتی ہے. اسی طرح ایویشن ڈویژن تھا, وہ ایویشن ڈویژن لیکن وہ منسٹری بن گئی ہے. سو دیئرفور میں سر آپ کے سوال, سر مجھے میں جواب دے رہا ہوں نا, آپ کے سر ٹاک شو نہ کریں نا سر. سوال پوچھیں جواب لے لیں. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کس کس کے اندر تھا, دیکھیں
जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना ऊपर से शुरू होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। तो ये जो पोर्ट कासिम की ज़मीनें गई हैं या KPT के अंदर जो कब्जे हुए हैं, तो वहाँ भी बैठे हुए थे ना 2 स्टार्स। दैट्स नॉट द पॉइंट। मिनिस्टर तो बाबर गौरी था, पकड़े उसको, पकड़ेंगे इंशाल्लाह। मिनिस्टर तो वो था, सारी इरेगुलरिटीज उसके ज़माने में हुई हैं। सो देयरफॉर ऊपर से अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। इसलिए हमने कहा कि जो भी इन्वॉल्व था, इररिस्पेक्टिव, सारों को टास्क भी दिया जाएगा, एवरीबडी, जो भी इन्वॉल्व था, तो सबको टास्क भी दिया जाएगा। बस शिबली साहब और दूसरा ओहदे खाली है सारे। हाँ जी, ओहदे जो खाली हैं वो सारे एडवर्टाइज, सिविल एविएशन ने DGCA के ओहदे को एडवर्टाइज किया है और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अब वो होगा, प्रोसेस शुरू हो चुका है। क्योंकि ये इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसलिए हम किसी शुजात चीज़ें को नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। एक सवाल आप जी सर माइक की तरफ आपसे सवाल माइक जैसा एक सवाल साहब 70 पे चीनी मिल रही थी, आपने सर मैं किसका सुनूं? माइक जी माइक मेरे पास है, ये मैं तो इधर आता ही नहीं। सर कोई बात नहीं, आ जाती बारी माइक के साथ सर मतलब चीनी का स्कैंडल आपने पकड़ा, लोग कहाँ हैं वो सभी दुनिया जानती है, अभी तक क्या केस की कार्रवाई है। 70 पे चीनी मिल रही थी, न्यूट्रल स्टोर ने आप महंगी खरीदी थी, इसके बारे में बता दीजिएगा। शिवली ब्राज साहब आप प्लीज ये बताइएगा कि PTV पे 6 जो उनको नक्शा चलाता है कश्मीर के हवाले से, उसकी आज स्टैंडिंग कमेटी में थी, क्या उस पर कार्रवाई हुई? और जैनी साहब आप पीपल्स पार्टी पे आजकल बड़े अग्रेसिव हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आप स्टेट वर्सेस स्टेट वहाँ कायम करना चाह रहे थे यूथ फोर्स के जरिए, तो हमने इसको रोका, तो अब हमने यूथ फोर्स को काम करने से रोका, टाइगर फोर्स को, सॉरी, तो आप उस वजह से बड़े अग्रेसिव हुए हैं और कोर्ट उतार के लोग आपकी तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं चीनी का जवाब दे देता हूँ। वैसे वो पीपल्स पार्टी वालों को इतला दे दें कि अली जैदी से तो उनका जो मामला है बहुत पुराना है, ये टाइगर फोर्स तो भी 2 माह पहले बनी है। चीनी के मामले में बिल्कुल ये हाफ इंफॉर्मेशन ट्रू है एंड हाफ इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। 70 रुपये पे जो चीनी मिल रही थी, वो 70 रुपये पे चीनी आज खुद नहीं मिल रही थी। जब शुगर मिल्स वाले जो शुगर मिल एसोसिएशन है PSMA इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और वो एक स्टे ऑर्डर लेने के लिए गए कि जो कमीशन के ऊपर जो काबीना ने एक एक्शन मैट्रिक्स बनाया, जिसके में यही बैठ के सारे नुकात बताए थे और उसमें क्रेडिट ये सना साहब को भी जाता है कि उन्होंने ऑडिटर्स का पॉइंट उठाया था, तो वो स्पेशली हमने फिर कैबिनेट से अप्रूव करा के वो अपने एक्शन मैट्रिक में डाला हुआ था। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 14 दिन के लिए स्टे दिया ऑन द कंडीशन, और ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कि आप 70 रुपये की चीनी कंज्यूमर को पहुँचाएंगे 14 दिन के लिए, तब ये आपका ये स्टे जो है ये सब्जेक्ट टू दिस है कि 70 रुपये की पहुँचाएंगे। उसके बाद KP चीफ सेक्रेटरी, पंजाब चीफ सेक्रेटरी अपने अपने सूबों में जो उनकी मिलें थी उनसे उन्होंने इमीडिएटली वो फ़ैसला उनको पहुँचाया और कहा कि जी अब आप मैकेनिज़्म बनाएं, क्योंकि एंड गोल है कंज्यूमर को 70 रुपये की चीनी मिले। अगर आपसे किसी आम आदमी ने भी चीनी उठानी है, यानी कि कोई जो ब्रोकर है या यूटिलिटी स्टोर ने उठानी है, तो आपको उसमें फ़्रेट को फैक्टर इन करना होगा। स्टैंडर्ड फ्रेट अगर आप बहुत कम भी करके लगाएं तो 7 रुपये बनता है। इसी को सामने रख के यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने चिट्ठी लिखी PSMA को, तमाम मिलों को लिखी कि अब आप इस फैसले के तहत हमें 63 के ऊपर आप चीनी दें, क्योंकि उनको वहाँ से बल्क से चीनी मिलती है, उसकी फ्रेट होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऑक्ट्राई वगैरह होते हैं, और फिर उसकी पैकेजिंग होती है छोटे पैकेट्स में 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये करें, क्योंकि जो सब्सिडी मिलती है यूटिलिटी स्टोर को वो शुगर मिलों को तो नहीं दी जा सकती मज़ीद। तो इसके ऊपर शुगर मिलों ने वो 63 के ऊपर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आप यहाँ से 70 रुपये की उठाएँ। इस मामले को लेके वफाकी हुकूमत ने 14 दिन का इंतज़ार नहीं किया कमीशन के ऊपर। विद इन 4-5 डेज़ हमने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, केस दोबारा फिक्स हो गया और उनका स्टे खारिज कर दिया गया। फिर जिस तरह से होता है कि वो दोबारा इनका सिंध चैप्टर सिंध हाई कोर्ट जाके वहाँ से एक सिंध की मिलों तक स्टे ऑर्डर लेके आ गया। अब इसके साथ ही वो इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। यहाँ पे आप ये मत भूलिए कि जिन्होंने अरबों कमाए हुए हैं वो इतनी आसानी से हमें चीनी 70 रुपये पे देने नहीं देंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने, और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि कभी जो 2009 में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शायद 29 अरब का या 21 अरब रुपये का जुर्माना किया था शुगर कमीशन को कार्टलाइजेशन के ऊपर।
اس کے اوپر ابھی تک سٹے چل رہا ہے. ماضی کی کسی حکومت نے ان سٹیز کو پرسو نہیں کیا. ہم نے امیڈیٹلی ہیڈ آن لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے سٹے کو. عدالت نے ہمارے ساتھ ایگری کیا, ان کا جو کیس بھی ختم کر دیا, سٹے بھی ختم کر دیا. صرف ان کی ایک فرمائش مان لی کہ شہزاد اکبر بہت زیادہ پریس کانفرنس نہ کرے, تو میں نے تھوڑی کر دی تھوڑی سی. دوسرا اس کے بعد یہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے, اس چیز کو لے کے, اس شارٹ آرڈر کو لے کے بھی ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. آج ہیئرنگ ہوئی ہے, اعزاز صاحب کور کرتے ہیں, سپریم کورٹ پتہ ہوگا, آج ہیئرنگ ہوئی ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے بڑی مہربانی کی, اور وہ 2 ممبرز بینچ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو سٹے کی حد تک رکھیں, ہم پورے کیس کو ہی سپریم کورٹ میں سن لیتے ہیں, لارجر بینچ کو. تو انہوں نے شاید 14 جولائی کو اب 3 ممبرز بینچ کے سامنے اس کیس کو فکس کر دیا ہے, تاکہ ڈٹرمن ہو جائے. کیونکہ شوگر مل والے یہ چیلنج کر رہے ہیں, اور ان کے چیلنج کا بیسس یہ ہے کہ نہیں, ہم نے تو چینی مہنگی بیچنی ہے, تو یہ کمیشن ویشن کو ہم نہیں مانتے, ہم کسی حکومتی ریگولیشن کو نہیں مانتے. تو یہ لڑائی ہے بیسیکلی اس وقت آپ کے کنزیومر کے حق کے لیے اور شوگر مل والوں کے ساتھ. انشاءاللہ ہماری جو کمیشن کی رپورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سے بھی وہ اپنا جواب لے کے آ چکے ہیں, سپریم کورٹ سے بھی ان کو جواب مل جائے گا, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے جتنا بھی ایکشن لینا ہے وہ بھی پینڈنگ ڈیسیژن آف دا کورٹ وہ بھی انشاءاللہ لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ چینی کو 70 روپے پہ عوام تک لے کے آئیں گے. جی شکریہ. جہاں تک کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا معاملہ اور وہ جو ایک متنازع پروگرام تھا, اس کے سلسلے میں جو پروسیڈنگز تھیں, جس میں کہ ہم نے کمیٹی کو کہا تھا کہ ہم آج کے دن اپنی رپورٹ ان کو پیش کریں گے, کیونکہ ایک رپورٹ وہ تھی جو کہ پی ٹی وی کی مینجمنٹ نے بنائی, اور دوسری رپورٹ وہ تھی کہ ہم نے کہا چونکہ وہ ایک اندرونی تھی تو ہم نے ایک ایکسٹرنل کہ اس میں زیادہ ایک باعث نہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا, ہم بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں وہ جو ہے تو ایک کین آف وارمز ہے. مطلب ہے کہ اس میں وہ مسائل ہیں, ایسے مسائل ہیں کہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, سیاسی بھرتیوں کے ایشوز ہیں, انکمپیٹنس کے ایشوز ہیں. یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے ایک ریفارم پروسیس شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 6 مہینے بعد پی ٹی وی کی جو کارکردگی ہے, جو اس کی پورا جو اس کا انفراسٹرکچر ہے, اس کی جو مینجمنٹ ہے, اس میں آپ ایک خاطر خواہ تبدیلیاں دیکھیں گے. اب یہ رپورٹ چونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو مسئلہ تھا, تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسے طریقے سے کی جائے اس کی رپورٹنگ کہ جس کے ساتھ غلط لوگوں کو پنش نہ کیا جائے, کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جن لوگوں نے اس کے مرتکب ہوئے ہیں, جو لوگ اس لیپسز کے مرتکب ہوئے ہیں, ان کو پنشمنٹ دی جائے. کیونکہ بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے, اور اس میں ہم وہی جس طرح کہ ہم پی آئی اے کے سلسلے میں کر رہے ہیں کہ ہم پورے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ اس میں ذمہ دار ٹھہرائے گئے, ان کے بارے میں ہم ایک پراپر طریقے سے کیس بنا رہے ہیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ کل پھر جو ہے تو کورٹ میں جا کے تو کوئی سٹے لے لے. تو وہ رپورٹ اور اس کا جو آپریشنل پارٹ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہماری کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی, کیونکہ کچھ ممبران یہ چاہتے تھے کہ اگلے ہفتے میں اس کا اعلان کیا جائے. تو وہ رپورٹ ہم جو ہے تو سبمٹ کریں گے ٹو دا کمیٹی آف اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن انشاءاللہ. I think we should. پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ صرف کام نہیں کرنے دیے, اس لیے اب اگریسو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی. وہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتے, خود بھی کام نہیں کرتے, مگر جو کام ان کو کرنا آتا ہے وہ بڑا اچھی طرح کرتے ہیں. وہ عوام کی خدمت نہیں ہے. 2017 اکتوبر میں گیا تھا کورٹ میں, نہ میں وزیر تھا نہ میں الیکٹڈ تھا, میں ایک سٹیزن آف دا اسٹیٹ تھا, اور میرے شہر میں قتل و غارت ہوئی تھی. تو میں جا کے کورٹ میں گیا, میں نے کہا جی یہ ٹی وی کے اوپر روز ہم چل دیکھتے ہیں کہ جی ایک پیج نکل گیا جے آئی ٹی کا, یہ وہ ہے, پتہ نہیں کون کون انوالوڈ ہے, تو آپ مجھے زہر بلوچ کی بھی جے آئی ٹی دیجیے, رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت مجھے نثار نورائی کی بھی دیجیے, اور آپ بلدیہ فیکٹری کی بھی دیجیے جو جل گئے 250 لوگ. کیونکہ ایک خاتون مجھے ملی آ کے, ان کے والد, ان کا بھائی, ان کا میاں, تینوں جل گئے. وہ آج تک بیچاری دھکے کھا رہی ہے. سو دیرفور یہ اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمارا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مقام دیا, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جا کے چیزیں ٹرانسپیرنٹ تو کلیئر تو کریں. تو جب 2.5 سال کے کورٹ میں جھگڑے کھانے کے بعد جب وہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا,
سندھ ہائی کورٹ نے 28 جنوری کو کہہ دیا کہ آپ JITs ریلیز کریں, اس وقت انہوں نے کی نہیں اور اب چلے گئے سپریم کورٹ میں اپیل کرتی, وہاں بھی لڑیں گے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کورٹ کا سر آنکھوں پہ. تو یہ بالکل یہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا نا, یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں منطق اپنی کارکردگی جو پچھلی تھی, جو چوریاں تھیں وہ چھپانے کے لیے وہ شفٹ کرتے ہیں بلیم. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی ہے, جو روٹی کپڑا مکان عام عوام سے چھینا ہے, اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. تھینک یو.